کی۔ اور اگر بیوی کی طرف سے اس طرح کا معاملہ پایا جاتا ہو تو اب شوہر اس وظیفے پر عمل کرے کہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد قبلہ رو بیٹھ کر باوضو منہ میں مصری کی ڈلی یہ رکھ کر یا وضو 101 مرتبہ پڑھ کر اب اپنی زوجہ کا تصور کر کے تصور میں اس پر پھونک مار دیں، انشاءاللہ عز و جل آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ جنید بھائی یہ سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر گھر میں 3-4 افراد ایک ساتھ بیمار ہو جائیں تو اب اس صورت میں ان سب کا الگ الگ استخارہ کروائیں یا گھر کا استخارہ نکلوائیں، اور اس حوالے سے کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرما دیں تاکہ سب ٹھیک ہو جائے۔ دیکھیں استخارہ بھی آپ کروا لیجئے، بعض اوقات نظر بد لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اچھا بعض اوقات جسمانی بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، کمزوریاں ہوتی ہیں، اس طرح کے عوارض، اس طرح کے امراض لاحق ہو جاتے ہیں کہ بندہ بیمار پڑ جاتا ہے، تو استخارے میں ایک اشارہ مل جاتا ہے۔ لیکن استخارے سے یاد رکھیے گا یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، ظنی علم حاصل ہوتا ہے، اور حقیقت حال اللہ پاک کی بہتر جانتا ہے۔ دیکھیں وظیفہ میں کرتا ہوں، گھر کے اگر تمام افراد بیمار رہتے ہوں تو آپ 112 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھیں، یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام، 112 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر گھر کے جو افراد بیمار ہیں سب پر دم کریں، اور ایک پانی کی بوتل پر بھی دم کر لیں، اور یہ دم کیا ہوا پانی گھر کے تمام افراد ہی پئیں، انشاءاللہ عز و جل گھر سے تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ یہ اسامہ قادری کہہ رہے ہیں مثانے کی کمزوری کا علاج بتا دیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ جب بھی آپ کو تکلیف ہونے لگے، مثانوں میں کمزوری محسوس ہونے لگے تو 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کیجیے، اور یہ دم کیا ہوا پانی پی لیں، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ آپ بھی، اسامہ بھائی آپ بھی، اور دیگر ہمارے ناظرین جن کے روحانی علاج بیان کیے گئے، آپ تعویذات عطاریہ کے بستوں سے بھی رابطہ کر کے، روحانی علاج کے بستوں سے رابطہ کر کے تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے، استعمال کریں، کیسی ہی آپ کی بیماری کیوں نہ ہو، کیسا ہی مسئلہ کیوں نہ ہو، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل حل ہو جائے گا۔ یہ حسن ہے، یہ کہہ رہے ہیں اولاد نرینہ کا وظیفہ ارشاد فرما دیں۔ اولاد نرینہ کے لیے ہر جمعہ کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے، ہفتے میں 1 دفعہ عمل کرنا ہے۔ عمل کیا ہے؟ ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا باری اول و آخر درود پاک کے ساتھ یا پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل نیک بیٹا عطا ہوگا۔ ایک تو یہ روحانی علاج ہوگا، دوسرا یہ کہ یہ نیت کر لیں کہ اگر میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا، انشاءاللہ عز و جل بیٹا پیدا ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اولاد نرینہ عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ یہ عدیل احمد ہیں، یہ کہہ رہے ہیں جسم میں بہت درد رہتا ہے، کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، اور قرض سے خلاصی کا وظیفہ بھی بتاتے ہیں۔ قرض سے نجات کے لیے یہ دعا پڑھا کریں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، ہر نماز کے بعد 11 بار، اور صبح و شام 100 مرتبہ یہ دعا آپ پڑھیں۔ اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی پر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا، اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اس کا قرضہ اتر جائے گا، ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے، اسی آپ کے لیے راہیں کھل جائیں گے کہ قرضہ اتر جائے گا۔ آپ یہ پڑھیں، کامل اعتقاد یقین کامل کے ساتھ پڑھیں، اللہ پاک اسباب پیدا فرمانے والے۔ قرضے سے نجات کا ہوا۔ دوسرا جو آپ نے مسئلہ بیان کیا تھا ان کا جسم میں درد رہتا ہے، جسم میں تکلیف رہتی ہے، اب دیکھیں غور کریں کہ کوئی ایسا محنت مشقت والا کام تو نہیں کرتے آپ، اس پر بھی غور کر لیں۔ جسم میں اگر درد ہو رہا آپ کے تو یا مغنیو 1 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے جسم پر پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل افاقہ حاصل ہوگا۔ یہ محمد فیضان ہے، ذہنی سکون کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ ذہنی ہر کوئی سکون، دوسرا بندہ چاہتا ہے ذہن سکون ہو، فریش ہو، اس کے حوالے سے بھی بتائیں۔ ذہنی قلبی سکون حاصل کرنے کا وظیفہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہر نماز کے بعد یہ آپ آیت قرآنی ہے یہ پڑھا کریں، اور اس کا ترجمہ اگر ہم پڑھیں تو اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے، اللہ کے ذکر میں لگ جائیں۔ اب بہت سارے طریقے ہیں اس کے، ذکر اللہ عز و جل کریں، درود پاک پڑھیں، تلاوت قرآن کا سلسلہ کریں، فرائض کی پابندی کریں، نوافل کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا سلسلہ کریں، تسبیحات کی ادائیگی ہم کریں، تسبیحات پڑھیں، یہ سارے ذکر اللہ عز و جل کے طریقے، اللہ کو یاد کرنے کے طریقے ہیں۔ عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، دیکھیں کیسا ذہنی قلبی سکون حاصل ہوگا۔ اور ایک مشورہ میں آپ کو دوں گا، آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا معمول بنائیں، اللہ پاک کی رحمت سے ہماری ظاہری باطنی تربیت بھی ہوتی رہے گی، اور ایک قلبی اطمینان
انشاءاللہ عز و جل حاصل ہوگا. ہر نماز کے بعد یہ آیت قرآنی آپ پڑھیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ اسلام بہن سوال کر رہی ہیں، یہ کہہ رہی ہیں بی پی اگر لو ہو جائے یا ہائی ہو جائے اور سر میں جو ہے خون جو ہے کافی تیزی سے سرکولیٹ کرنے لگ جائے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ دیکھیے بتا دیں. اگر کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو چاہیے کہ فوراً وضو بنا لیں، نارمل ہو جائے گا. آپ چیک کریں گے نا انشاءاللہ عز و جل نارمل ہو جائے گا. ماشاء اللہ. اب ہائی بلڈ پریشر اور بلڈ پریشر لو ہو جائے، دونوں کا ایک ہی عمل میں عرض کر دیتا ہوں. آپ ایک پانی کی بوتل پر آپ 115 مرتبہ یا مؤمن پڑھ کر دم کر لیں. اب یہ دم کیا ہوا پانی آپ رکھ لیں. جب بھی آپ کو ایسا لگے کہ بلڈ پریشر میرا ہائی ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے، طبیعت میں بے چینی محسوس ہو رہی، آپ وہ دم کیا ہوا پانی پی لیں. جب آپ کو محسوس ہونے لگے کہ لو ہو رہا ہے، طبیعت گر رہی ہے میری، تو اب یہی دم کیا ہوا پانی پئیں. ماشاء اللہ. ہائی بلڈ پریشر والے کا بھی نارمل ہو جائے گا، لو بلڈ پریشر والے کا بھی الحمدللہ عز و جل بی پی آپ کا نارمل ہو جائے گا. دونوں کا ایک ہی وظیفہ. دونوں کا ایک ہی روحانی. ماشاء اللہ. صحیح. یہ پہلے سے دم کر کے آپ جن کو اکثر یہ شکایت رہتی ہے، صحیح. پہلے سے پڑھ کر دم کر کے رکھ. اب جب کیفیت ان کی بدلے گی، اللہ نہ کرے ایک دم ہائی ہو گیا یا ایک دم لوگ، اب کیفیت ایسی اس وقت تو پڑھنے سے رہے، صحیح. طبیعت میں ایک بے چینی سی رہتی ہے، ہمت نہیں ہوتی پڑھنے کی، تو پہلے سے پڑھ کر دم کر کے رکھ لیں گے، اس وقت پھر پئیں، انشاءاللہ عز و جل نارمل ہو جائے گا. ماشاء اللہ. یہ محمد شہزاد ہیں، یہ کہہ رہے ہیں جنید بھائی کو سلام عرض کیجیے. علیکہ وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم. یہ آصف شاہ ہیں، کہہ رہے ہیں مجھے فنگل انفیکشن ہو گیا ہے، وظیفہ بتا دیں. اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے. 111 مرتبہ آپ ہاتھوں ہاتھ ابھی پڑھ لیں، پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں اور پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. ماشاء اللہ. یہ کہہ رہے ہیں اسلامی بہنیں کہہ رہے ہیں میرے والد صاحب کے لیے شفا کی دعا فرما دیں. اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو شفا عطا فرمائے، بغیر دواؤں کے شفا عطا فرمائے، اور ان کی اس بیماری کو گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا سبب بنائیں. ماشاء اللہ. یہ سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ نفسیاتی مریض کا علاج ارشاد فرما دیں، وہ خود تو نہیں پڑھ سکتا، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ دوسرا پڑھے اور پڑھ کر اس پر دم کر دے یا اسے پلا دے، کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرما دیں. نفسیاتی امراض کو دور کرنے کا روحانی علاج، دماغی امراض کو دور کرنے کا روحانی علاج، جو ذہنی طور پر ڈسٹرب رہتے ہیں اور جو ذہنی طور پر کمزور رہتے ہیں، طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں، جو ایب نارمل قسم کے معاملات جو اس طرح کی کیفیت میں رہتے ہیں، ایب نارمل جو ہیں، ان کے لیے یہ عمل ہے کہ جو دماغی مرض میں مبتلا ہو چکا ہو، ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو چکا ہو، بہکی باتیں کرنے لگ گیا ہو، یا الٹی سیدھی عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگ گیا ہو، تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے. اولاً پہلے تو لا حول شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں. ایک یہ ہوا. دوسرا عمل کیا؟ الحمد شریف یعنی سورۃ الفاتحہ مکمل اور پھر آیت الکرسی مکمل پڑھ کر اب پانی پہ دم کریں. 2 عمل ہوئے. تیسرا عمل ہے آخری تینوں قل، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ تینوں قل پڑھ کر پانی پہ دم کریں. یہ دم کیا ہوا پانی اب آپ دماغی مرض میں جو مبتلا مریض ہے، نفسیاتی جو مریض ہے، اب آپ اس کو یہ دم کیا ہوا پانی پلائیں. چند دنوں تک آپ یہ عمل جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل چند دنوں کے اندر اللہ پاک کی رحمت سے آپ کو فرق واضح نظر آئے گا، اور اللہ پاک کی رحمت سے ذہنی طور پر وہ مضبوط ہو جائے گا، نفسیاتی امراض اس کے دور ہو جائیں گے، دماغی امراض انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گے. تو دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں، اولاً 60 مرتبہ لا حول شریف، صحیح. پھر الحمد شریف، پھر آیت الکرسی، پھر آخری تینوں قل، اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے نفسیاتی مریض کو پلائیں. یہ محمد فیضان ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ معدے اور آنتوں میں درد اور تکلیف کا کوئی روحانی علاج ارشاد اللہ فرما پاک دیں. شفا عطا فرمائے. جب بھی آپ کھانا کھائیں نا تو ہر لقمے پر یا باچی دعا پڑھا کریں. ایک یہ وظیفہ ہوا. دوسرا ایک مشورہ میں آپ کو دوں گا، مسواک کا آپ استعمال کیجیے. جو مسواک کرنے کا عادی ہوتا ہے نا، پیٹ کی تمام بیماریاں انشاءاللہ سے دور ہو جائیں گی. ماشاء اللہ. یہ کہہ رہے ہیں نماز کی پابندی نہیں ہو پاتی ہے،
بہت کوشش کرتے ہیں نماز پڑھ لیں لیکن پھر بھی سستی ہو جاتی ہے، فجر رہ جاتی ہے، کبھی عشاء رہ جاتی ہے. پابندی ہو جائے اس کا کوئی وظیفہ ہو. دیکھیے نماز